السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول. لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میرے پڑھے ہوئے ناولس آپ کو کیسے لگتے ہیں. اینڈ آئی نو کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے ناولس کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور میں سارے رائٹرز سے رابطے کی کوشش میں ہوں. اور الحمدللہ مجھے ایک رائٹر سے ماشاءاللہ سے ان کا میں پہلا ناول پڑھنے والی ہوں، تو ان کا مجھے رپلائی آ گیا ہے. اور ان کا ایک ناول ہے اللہ کے واسطے، امیمہ شفیق کا ناول ہے. تو انہوں نے اللہ کے واسطے اور اس کا سیکنڈ سیزن نساء، اس کی مجھے پرمیشن دے دی ہے، تو وہ انشاءاللہ شروع ہوگا. لیکن اس کے بعد اور یہ جو ناول ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ناول ہے، بالکل جسٹ 7 days کا، ایک ہی ویک میں ختم ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ ہے اور اس کی رائٹر نے خود مجھے یہ ناول پرووائڈ کیا ہے. تو یہ رائٹر بھی بہت پیاری ہے اور ان کے ناول بھی کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ان کے ناول میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں. تو انہوں نے مجھے خود اپنا یہ ناول دیا اور کافی پہلے دیا تھا، جس وقت ہمارا پہلا والا ناول چل رہا تھا. تو وہ ناول نے تو آلموسٹ 2 مہینے لے لیے. تو تب سے یہ ناول میرے پاس ہے. رمضان سے پہلے ہی انہوں نے مجھے دے دیا تھا یہ ناول، لیکن میں پڑھ نہیں سکی بیکاز وہ ناول رننگ پر تھا. تو میں نے سوچا بھی پہلے یہ چھوٹا والا ناول پڑھ لیتے ہیں، تاکہ یہ چھوٹا سا بھی ہے اور تھوڑا سا چینج بھی ہو جائے گا اور انٹرسٹنگ بھی کافی ہے. تو پہلے ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں. تو یہ ناول کا نام ہے رات کی قید اور اس کی رائٹر ہے سلمیٰ خان. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں نے سلمیٰ خان کے ناولس پہلے بھی میرے چینل پر سنے ہوں گے، آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے. تو یہ بھی بالکل چھوٹا سا پیارا سا ناول ہے، کافی انٹرسٹنگ بھی ہے. تو آئی ہوپ جتنا زیادہ مجھے کریز ہے یہ ناول کو سننے کا اور پڑھنے کا، اتنا ہی آپ کو بھی ہوگا. ویسے ان کے اپنے چینل پر بھی اویلیبل ہے، بٹ انہوں نے مجھے بھی دیا ہے. تو چلے میں بھی اس ناول کو اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کرنا چاہوں گی. تو اس لیے میں نے سوچا 7 days کا ایک چھوٹا سا پہلے وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم امیمہ شفیق کا ناول سٹارٹ کریں گے، بیکاز ان کا ناول کافی بڑا ہے، اس کے 2 سیزن بھی ہے. تو فی الحال ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. رات کی قید بائی سلمیٰ خان، ایپیسوڈ نمبر 1. تمہیں مرنا ہے، تم مارنے کے لیے لائی گئی ہو، تم مرو گی. تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے ہم، تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے ہم. خدا کے لیے چھوڑے مجھے، جانے دے، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑ دے مجھے. وہ دیوار سے سہمی ہوئی لگی ہوئی تھی کہ اچانک سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس سایہ نے اس کا گلا پکڑ لیا. چھوڑو مجھے، چھوڑو، میری سانسیں رک رہی ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو. اس کی سانسیں رکتی ہوئی جا رہی تھیں جب اچانک سے اس کی آنکھ کھلی. یا اللہ خیر! اس نے ہڑبڑا کر اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور آس پاس گھبرا کر دیکھنے لگی. جب ذہن بیدار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے. جلدی سے ٹیبل پہ رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور منہ سے لگا لیا. اس کے حساب سے بہت تیز چل رہی، اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھی. وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا. اس نے خوف سے اپنی نظریں پورے کمرے میں دوڑائی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. جب نظر بیڈ پر دوسری طرف لیٹے اپنے شوہر پر پڑی تو اس کی نظروں میں اپنے لیے افسوس بڑھ چکا تھا. آیت الکرسی پڑھ کر خود کو مطمئن کر کے وہ بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ ابھی بھی گھبرا رہی تھی، اس کا جسم ابھی بھی ہلکا سا کانپ رہا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرے گی وہ سب کچھ دوبارہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. مگر پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی. اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ تو اس سے بھی کافی برا ہونے والا تھا. امی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میری جان بستی ہے آپ میں. میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں رہی ہے. وہ افسردہ ہو کر اپنی ماں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی. زمل میری بچی، میں چاہتی ہوں تم جلدی سے جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ. میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ اور ویسے بھی تمہاری خالہ یہیں پر ہی تو رہتی ہے، وہ آیا جایا کرے گی مجھ سے ملنے. تم کیوں میری فکر کرتی ہو؟ اتنا اچھا رشتہ قسمت سے ملتا ہے. بانو خالہ تو کہہ رہی تھی بہت مشکل سے انہیں یہ رشتہ ملا ہے. ان کی تو اچھائی دیکھو، اتنے سارے لوگوں نے انہیں کہا ہوگا، لیکن وہ یہ رشتہ تمہارے لیے لائی ہے. میں تو جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. آخر ہم جیسے لوگوں کے لیے اتنا امیر گھر سے رشتہ آیا ہے، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. ان کے لہجے میں خوشی تھی جو زمل دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی. وہ اکلوتی بیٹی تھی. باپ کے مرنے کے بعد اس نے گھر کو سنبھال لیا تھا. وہ ایک کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتی تھی. تنخواہ اتنی تھی کہ گھر چل جاتا تھا. اور پھر ایک دن بانو
جو رشتے کرواتی تھی وہ رشتہ لائی۔ جمل اور اس کی ماں تو ان لوگوں کی باتیں سن کر ہی حیران ہو گئے۔ آخر اتنے بڑے گھر کا رشتہ اس کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ وہ تو کچھ دے بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن بانو نے یہ کہا کہ میں نے تصویر دکھائی تھی، تم انہیں بہت پسند آئی ہو، اور ویسے بھی تم اتنی پڑھی لکھی ہو، اور میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہہ دیا ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ تم غریب ہو، انہیں بس ایک پر اعتماد اور خوبصورت پڑھی لکھی بہو چاہیے، اور تم ویسی ہی ہو، اس لیے میں یہ رشتہ لے کے آئی ہوں۔ اب یہ خوش نصیبی سمجھو تمہاری کہ اتنے بڑے گھر سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، بس تم ہاں کرو، اور وہ تو کل ہی آنے کو تیار ہے۔ لیکن جمل نے محسوس کیا تھا کہ بانو کے لہجے میں ایک ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر بتا رہی ہے، مگر اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ 26 سالہ پڑھی لکھی اور ایک خوبصورت اور پراعتماد اور باشعور لڑکی تھی۔ وہ اچھا برا سب اچھے سے جانتی تھی، اپنے لیے آواز اٹھانا بھی اچھے سے جانتی تھی۔ اس کی شرافت اور اس کے کردار کو پورے محلے نے دیکھا تھا۔ سب لوگ اپنی بیٹیوں کو یہی کہتے تھے کہ جمل کو دیکھو وہ کیسی ہے، ویسی بن کر دکھاؤ۔ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کا سر جھکنے نہیں دیا تھا، وہ ہر بات اپنی ماں کی مانتی تھی، اور بس یہ بات بھی وہ مان چکی تھی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک فیصلہ اس کی زندگی تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اس کی ماں نے ہاں کر دیا تو اگلے دن ہی بانو ان کو لے کر گھر آ گئی تھی، مگر لڑکا ساتھ نہیں آیا تھا۔ بانو نے بس تصویر دکھائی تھی، اور تصویر میں ماں بیٹی دونوں کو وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اندر کچن میں چائے اور بسکٹ رکھ رہی تھی۔ جب باہر سے اس کی ماں نے اسے آواز دی تو وہ سلیقے سے سر پر دوپٹہ رکھے باہر کی طرف آنے لگی۔ نظریں جھکا کر چائے ٹیبل پر رکھ کر اس نے جب سب لوگوں کو دیکھا تو سامنے دو عورتیں جو گھر کی بڑی لگ رہی تھیں، وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگیں۔ ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی اور دوسری ناک چڑھا کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ساتھ میں 2 آدمی بھی تھے، وہ بھی گھر کے سرپرست لگتے تھے۔ ان کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے صحن میں انہوں نے چارپائی اور کچھ کرسیاں لگا کر ان کو بٹھا دیا تھا۔ بات کا آغاز بانو نے کیا تھا۔ بہن، یہ لڑکی کی والدہ ہے، شہتاج افریدی۔ جمل کی ماں نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا تھا۔ البتہ ان کے برعکس دوسری عورت عجیب سے چہرے بنا کر جمل کو دیکھ رہی تھی۔ شہتاج بیگم نے دوسری عورت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری ہی بہن ہے زبیدہ، اور میری دیورانی بھی ہے۔ جب جمل نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بس مروتاً سلام کا جواب دے کر چہرہ موڑ لیا۔ یہ سب جمل کو دیکھ کر بہت عجیب لگا، مگر ابھی کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ میری بیٹی آرزو افریدی ہے۔ آرزو نے جوش کے ساتھ سلام کیا تو پہلی بار جمل اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے آرزو واقعی میں بہت اچھی لگی تھی۔ اور یہ انشا افریدی ہے، زبیدہ کی بیٹی، یعنی میری بھانجی بھی ہے۔ اور انشا نے تو سلام کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا، مگر جمل نے اسے سلام کیا تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح سلام کا جواب دے کر اب اپنی نظریں موبائل میں جما چکی تھی۔ اور یہ میرے شوہر نواب قاسم افریدی ہے، اور یہ میرے دیور الیاس افریدی ہے۔ ان دونوں نے بھی مسکرا کر سلام کیا تو اس کی ماں نے بھی سلام کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ دیا۔ انہیں واقعی میں یہ لوگ بہت اچھے لگے تھے، سوائے ان 2 عورتوں کو چھوڑ کر۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ان دونوں لوگوں کی آنکھیں صرف اس گھر پہ جمی ہوئی تھیں جو حقارت سے ادھر ادھر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شہتاج بیگم نے چائے کی تعریف کی تو جمل مسکرا کر شکریہ ادا کر کے اپنی نظر جھکا چکی تھی۔ دیکھیں بہن، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج ہی رشتہ پکا کر کے جانا چاہتے ہیں، اور شادی بھی ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں، اگر اسی ہفتے ہو جائے تو۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور ماں بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جمل کی ماں نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا اور پھر شہتاج کی طرف متوجہ ہوئی۔ شہتاج بہن، اتنی جلدی کیا ہے؟ اور ویسے بھی ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو مجھے کچھ وقت تو دیجیے کہ میں کچھ کر سکوں اپنی بیٹی کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو شہتاج بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو پریشانی سے شہتاج کو دیکھ رہے تھے۔ جمل نے محسوس کیا تھا کہ ان کے اس جواب پر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر کچھ تو تھا جو شاید وہ لوگ چھپا رہے تھے۔ وہ اتنی ذہین تھی کہ چہرے کے بدلتے تاثرات صحیح سے محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھیے بہن، میں آپ سے سچ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میرے شوہر کے دوست نے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن ہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا رشتہ پہلے سے ہو چکا ہے، بلکہ اب تو ہم رخصتی کرنے والے ہیں۔ اگر ہم انکار سیدھا منہ پر کرتے
تو بزنس کو کافی نقصان پہنچتا، اس لیے ہم نے یہ کہا تھا، مگر وہ کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں اور 2 ہفتوں تک شاید وہ لوگ لوٹ کر آ جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ہی شادی ہو جائے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ ہم سچ کہہ رہے تھے۔ امید ہے آپ ہماری پریشانی سمجھیں گی۔ انہوں نے زمل کی ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنی بات بتائی تو وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی۔ اور ویسے بھی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے۔ اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کیا کرنا چاہیے، مگر شاہتاج بیگم نے انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر دیا تھا اور وہ بھی ساری بات سمجھتے ہوئے ہاں کر چکی تھی۔ زمل نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جنہوں نے اتنا جلدی ہاں کر دیا، نہ پوچھ تاچھ کی نہ کچھ۔ ابھی وہ کچھ بھی کہتی جب اس کی ماں نے آنکھوں کے اشاروں سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا، اور وہ بھی اپنی ماں کی عزت رکھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ اسی حیرانی میں مبتلا تھی کہ آخر ان لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے۔ پتہ نہیں کیوں، جو وجہ انہوں نے بتائی تھی اس زمل کو وہ وجہ ہرگز سچی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ تھا جو وہ چھپا رہے تھے، جیسے وہ بس جلدی سے شادی کر کے کوئی منصوبہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، مگر ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کرنے کے۔ یہ رشتہ پکا ہوا اور کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ زمل کا دل اسے خبردار کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، انکار کر دے، مگر اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر وہ اتنی ہمت نہیں کر پائی۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ یہ کھیل جان کا تھا اور وہ اس کھیل سے انجان تھی۔ اب اس کے آگے کی اس ناول میں آپ کو اگلی PDF کے ساتھ اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ بہت چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز ہیں اور ناول زیادہ بڑا نہیں ہے، صرف 7 ایپیسوڈز کا ہے، تو آئی ہوپ یہ پہلا ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ آگے زمل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ جاننا بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آخر شادی اتنی جلدی میں کیوں ہو رہی ہے، لڑکا ابھی تک کیوں نہیں سامنے آیا ہے، دولہا کیسا ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔